الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ وقتاً فوقتاً حضرات علماء کے بیانات ہوئے اور تقریباً کسی نے سیرت نبی کے حوالے سے اور دفاع کے صحابہ کے حوالے سے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں جس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور حضرت لیاقت صاحب نے بھی اچانک یہاں بیٹھے بیٹھے دعوت دی۔ ہر ایک حضرات اپنے اپنے باری پر آئے تو ہمیں تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا موضوع چھیڑیں یا کس پہلو پر بات کریں۔ تو فقط یاد رکھیں حاضری لگانے کے لیے اصل چیز ہے، یاد رکھیں میں کوشش کروں گا جتنا مختصر سے مختصر ہو۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ کسی نے بڑا عجیب بڑا خوب جملہ لکھا تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اس کے جواب میں لکھا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا اسلام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا ایمان ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا یہ اسلام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا یہ ایمان ہے۔ تو صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی مانا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی مانی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کو جو تعبیر کیا تھا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ بڑے پکے اور مضبوط مومن ہے۔ ایک چیز ہے دین اور ایک ہے اسلام۔ یاد رکھیں آج کا سب سے بڑا المیہ بھی تقریباً یہ ہے اور جس کے نتائج امت مسلمہ آج مختلف صورتوں میں دیکھ بھی رہی ہے۔ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیں یہ اسلام ہے، یہ دین نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے لیے اس کائنات پر اس زمین پر اللہ ہی کا قانون نافذ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یاد رکھیں ہم نے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اللہ کی توفیق سے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی نصیب ہو رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یاد رکھیں ہم نے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بڑے عظیم جانیں ہیں وہ، بڑے عظیم نفوس ہیں وہ جو صحابہ کرام کے دفاع میں اور نظام خلافت اسلامیہ کے نظام کے لیے اپنی جانیں دے چکے۔ شاید دنیا انہیں ناکام سمجھے لیکن سب سے زیادہ کامیاب ترین افراد وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے لیے جانیں دی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یاد رکھیں عملی طور پر دین کو نافذ کر کے دکھایا ہے۔ تھوڑے بہت ہوتے تھے اسباب اور تعداد کے لحاظ سے کم، لیکن یاد رکھیں عالم کفر صحابہ کے روز سے کم کا تھا۔ آج 2 چیزیں کفر کی آنکھوں میں بالکل کانٹے کی طرح ہیں۔ سب سے بڑا مجمع حج کا ہے دنیا میں، آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ کفر نے اسے دہشت گردی کہا ہو۔ امت مسلمہ کثیر تعداد میں روزے رکھتی ہے لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی رمضان شریف کے روزوں کو دہشت گردی کہا ہو۔ سارے اعمال ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دین کے نفاذ کی بات کریں آپ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کفر کو پتہ ہے اگر مسلمان نے غالب ہونا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہونا ہے، اور اگر مسلمان نے غالب ہونا ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑ کے غالب ہونا ہے۔ اس لیے آج اس وقت پرفتن دور میں خاص کر 2 مضمون کفر کے ٹارگٹ میں ہے، ایک اصحاب رسول اللہ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو صحیح حقیقی طور پر اپنایا ہے معذرت کے ساتھ۔ ابھی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ مہینہ بھی تقریباً ربیع الاول کا ہے، اس میں یہ کیا جاتا ہے
جلوس نکال لیے اور محمد رسول اللہ کے نالین کا نقشہ مبارک کاغذ پر چھاپ کے یہ بیج کی صورت میں ماتھے پر لگا لیا جاتا ہے یا سینے پر لگا لیا جاتا ہے. یاد رکھیں صحابہ کے دور میں آج تو نقشہ ہے نا، کاغذ پر بنا ہوا نقشہ یہ بیج ہے. صحابہ کرام کا تو وہ دور تھا جس میں بذات خود رسول اللہ کی اصلی جوتے موجود تھے. لیکن آپ نے کبھی کسی تاریخ میں یا کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی صحابی نے نبی کا جوتا امامہ شریف پر سجایا ہو یا سینے پر سجایا ہو. کسی صحابی کا آپ کو نہیں ملے گا. صحابہ کرام نے اپنے ماتھے اور اپنے سینے پر اگر جو چیز سجائی تھی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجائی. یہ جوتے نہیں سجا کے دکھائے. یاد رکھیں یہ دین نہیں ہے. اگر آپ نے دین پہ چلنا ہے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی آپ دیکھ لیں، جتنی جنگیں ہوئی 27 غزوات تو وہ تھے جس میں محمد رسول اللہ بحیثیت مجاہد خود شریک ہوئے. ان تمام غزوات کی تعداد میں شہداء کی تعداد تقریباً تاریخ کے مطابق 800 تک پہنچتی ہے. لیکن جب مسئلہ ختم نبوت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس میں جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں، وہ وہاں ختم نبوت کا مسئلہ تھا. اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے شہادت پیش کی. 1200 صحابہ کرام نے مسئلہ ختم نبوت کے لیے جانے پیش کی ہیں. تو یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے یاد رکھیں عملی زندگیاں ہیں. ہمیں نمونے کے طور پر یہ اپنانا ہے اور کمزوریوں کی چادریں اتار کر اور بغیر کسی خوف اور جھجک کے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ یاد رکھیں، مولوی صاحب خود بھی جہاد کا نام لے دانتوں کو بھی پسینہ آتا ہے، اس کی بھی ٹانگیں کامتی ہیں. اعلانیہ طور پر یاد رکھیں مسئلہ ختم نبوت ہو یا دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، کھل کر یہ بات کہیں گے جہاد فرض ہے. اگر اس دور میں جہاد فرض نہیں ہے، رسول اللہ کے خاکے اتنی اعلانیہ طور پر کفر اتنی جرت کے ساتھ اگر لٹکاتا ہے اور امت مسلمہ تماشا گیر ہے، یاد رکھیں اپنے ایمان پر شک کریں. ہم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے اور منافق اگر ایسی بات ہے بغیر خوف اور جھجک کے جہاد کا اعلان کریں. اس مسئلے کا حل یہی ہے، صحابہ کرام کے دفاع کے مسئلے میں جب تک عملی طور پر آپ جہاد نہیں کرتے، محض احتجاج کرنے سے، سوشل میڈیا پر بیان لگانے سے، اخبارات پر بیان لگانے سے مسائل بند نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیں کفر ڈنڈے کی بات سمجھتا ہے. اعلانیہ طور پر بلا خوف اور جھجک جہاد اعلان کیا جائے. اگر اس مسئلے میں ہماری جان جائے، ہماری اولاد جائے، ہماری عزت جائے، ہماری اولادیں جائیں، یاد رکھیں ہم اس کو انشاءاللہ العزیز سعادت سمجھیں گے. اس کو ہم سعادت سمجھیں گے، یہ ناکامی نہیں ہے. اگر اصحاب رسول کی دفاع کے لیے ہماری جان جائے، اگر محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہماری جان جائے، یاد رکھیں یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ بات کی طرف توجہ فرمائیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اسلام میں سبقت حاصل کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں سابقین سے مراد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایمان میں سبقت اختیار کی. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ سکھایا ہے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ لانا، اور یہ دعا کرنا کم از کم زندگی میں فرمایا واجب ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ ان ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، گستاخی نہ آئے. اور باقی علماء بیٹھے ہیں، علامہ قرطبی نے اس کے ذیل میں جو امام مالک صاحب کو نقل کیا ان تو بڑے سخت مسائل لکھے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی کتاب کی عبارت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام کی بنیاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا. ایک تو سچی محبت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے بغض نہ لائے. باقی میں تمام بھائیوں کو یہ پھر دعوت دوں گا کہ تھوڑی جوان مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ یاد رکھیں ہم نے اصل مسلمان تو ہم ہیں،
اسلام پر بھی پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، حج کے، لیکن یاد رکھیں دین کے لیے کام کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سب کو برا لگتا ہے، بے شک لگے، امریکہ کو لگتا ہے، یہودیوں کو لگتا ہے، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، تو ہم نے اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، اور صحابہ کے دفاع اور محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے وہ نفوس عظیم تھے جو کٹ گئے۔ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہماری جانوں کو بھی اس مسئلے کے لیے قبول فرمائے، اور بیداری کے ساتھ یاد رکھیں، کفر کو ایک سبق سے تاکہ چھوڑیں، تاکہ بتائیں اس کو یہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ وارث نہیں ہے، آزما رہا ہے ظالم، وقتاً فوقتاً آزماتا ہے، لیکن ہم اتنی کثیر تعداد میں افراد اسلحہ رکھ کر آج کچھ نہیں کرتے۔ ہم سے بڑا کر یاد رکھیں بغیرت بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر وہاں اٹھ کر ایک شخص اپنی توفیق کے مطابق انڈا اس کو مارتا ہے، واللہ تمہارے ایٹم بم سے وہ انڈا اس کا بہتر ہے۔ اگر کوئی جوتا مارتا ہے تمہارے اس کثیر اسلحے سے اس کا وہ جوتا بہتر ہے۔ وہ اس پرکھٹن دور میں، مشکل حالات میں، مغرب کا وہ مسلمان کفر کی جلغار میں اپنے بس کے اندر جو ہے ایک انڈا مار کر بھی وہ جان دیتا ہے۔ اللہ کے وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ ایسی کامیابی کے لیے، ایسے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔